بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اللہ جل شانہ نے ہم پر احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا، اس امت پر ایسے حالات آئیں گے کہ یہ امت یہودیوں کی نقالی میں، کفر کی نقالی میں قدم بہ قدم ان کے نشانات قدم پر چلے گی۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے کسی گوہ کی بل میں ہاتھ ڈالا ہوگا، گوہ ایک جانور ہے، چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اگر کسی یہودی نے گوہ کی بل میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو مسلمان اس کی نقالی کرتے ہوئے گوہ کی بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ پھر اس سے بڑھ کے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت پہ ایسے حالات آئیں گے، ایسا دور آئے گا کہ یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے، کفر کی نقالی کرتے ہوئے مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ چنانچہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر یورپ کی نقالی عروج پر ہے۔ کون سے ایسے تہوار ہیں، کون سے ایسے ڈے ہیں جو منائے جاتے ہیں یورپ کے اندر اور مسلمان اسے نہیں منا رہے؟ کرسمس کے ڈے، بسنت کا موقع ہو یا کوئی اور تہوار ہو، نئے سال کی پہلی رات کی فحاشی اور بے حیائی ہو، کوئی بھی دن ہو، مسلمان اس دن کو بالکل ہو بہو کافروں کی نقالی کرتے ہوئے کافروں سے بڑھ چڑھ کے منا رہے ہیں۔ انہی تہواروں میں سے، انہی رسومات میں سے، انہی خرافات میں سے ایک رسم 14 فروری کو منائی جاتی ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ رسم انتہائی بے حیائی اور بے اعتنائی اور انتہائی، اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں، پرلے درجے کی بے حیائی پر مبنی یہ رسم ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے بارے میں متعدد روایات تاریخ کی کتب میں ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ 2 صدی عیسوی کے اندر ایک بادشاہ تھا روم کا، جو جنگ و جدال کا عادی تھا۔ اس نے ایک بڑی طاقتور فوج بنا رکھی تھی اور وہ اپنے ہمسائے ملکوں پر حملے کرتا رہتا تھا، لڑتا رہتا تھا، جنگیں لڑتا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی بہت ساری فوج ماری گئی۔ تو اس کو فوج میں بھرتیوں کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے روم کے علاقے میں اعلان کیا کہ فوج میں بھرتیاں کروائی جائیں۔ لیکن اس دور میں روم کے رہنے والے لوگ عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، کسی نے بادشاہ کی بات کی طرف توجہ نہیں دی اور فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ نے یہ قدم اٹھایا کہ اس نے یہ پابندی لگا دی کہ روم کے علاقے میں رہنے والے جتنے بھی کموارے ہیں، غیر شادی شدہ، ان کو شادی کرنے کی بالکل اجازت نہیں،
شادی پہ پابندی لگا دی۔ اب وہاں پہ رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ اس نے بادشاہ کے اس حکم کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ رات کی تاریکی میں مرد عورتوں کو اکٹھے کرتا، ان کے نکاح کرا دیتا تھا۔ بادشاہ کی ایجنسیوں نے اس کو بتایا کہ اس طرح ایک شخص ہے ویلنٹائن کے نام سے، وہ آپ کے خلاف چل رہا ہے اور وہ لوگوں کی شادیاں کروا رہا ہے۔ رنگے ہاتھوں اس کو بادشاہ نے پکڑوا لیا، جیل میں بند کروا دیا۔ اب وہ جیل کے اندر ہفتہ اتوار کے دنوں میں لوگوں کو راہب بن کر اور پچھلے دین کی جو اس وقت دین تھا، دین عیسوی، اس کی ترغیب تعلیم دیا کرتا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی جو جیل خانے کا جیلر تھا، اس کی لڑکی پہ اس کی نظر پڑی، اس پر فریفتہ ہو گیا۔ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کر لیا، خط لکھنے شروع کر دیے ایک دوسرے کو۔ بادشاہ کو جب اس کی اس حرکت کا پتہ چلا، بہرحال نتیجتاً بادشاہ نے اس کو پکڑوا کے پھانسی دلوا دی۔ اب وہ جو منچلے لوگ تھے جو اس شخص کے خوگر تھے، اس سے تعلق رکھتے تھے، چونکہ یہ ان کے کام کرتا تھا اور راہب بن کے ان کو دکھا رہا تھا، ان کو دین کی تعلیم دے رہا تھا، دین عیسوی کی، انہوں نے 14 فروری کے دن جب اس کو پھانسی دی گئی، اگلے سال 14 فروری کے دن کو اس کی یاد میں منایا اور اس کو شہید محبت کا لقب دیا، اور اس دن کو اسی کے نام پر منانا شروع کیا، ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو منانا شروع کیا۔ اور اس دن کے اندر انہوں نے رسم یہ اختیار کی کہ مرد اور عورتیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول کا گفٹ دیتے اور سرخ پھول ایک دوسرے کو دیتے۔ آج بھی یورپ کے اندر یہی رسم چل رہی ہے، سرخ پھول جو ہے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور اسی سے ان کا محبت کا تعلق اور ناجائز تعلق قائم ہو جاتا ہے اور بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت یہ ہے، جس کو ایک شریف الطبع انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا، سن بھی نہیں سکتا، لیکن بدقسمتی سے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ارض مقدس پاکستان کے اندر اس رسم بد کو رواج دیا جا رہا ہے، اور 14 فروری کو جو ہے وہ سرخ غبارے اور سرخ گلاب وہ ایک دوسرے کو پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ حیا سے بالکل عاری اور بے حیا قسم کے یہ لوگ اس رسم کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور سمجھداری میں یا ناسمجھی میں نہ جانے کس طرح یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بالکل نقالی کرتے ہوئے، یورپ کی نقالی کرتے ہوئے مسلمان بالکل اسی طرح چلتے جا رہے ہیں، اور قیامت کی اس نشانی کو ظاہر کرتے چلے جا رہے ہیں جو حدیث پاک میں نے شروع میں ذکر کی، کہ بالکل یہ مسلمان یہ یہودیوں کے اور کافروں کے بالکل نقش قدم پر بالکل قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس رسم بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی بچیں اور اپنے دوست احباب دوسروں کو بھی اس رسم بد کی بے حیائی سے آگاہ کریں، اور نوجوان نسل کو اس سے بچانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔